آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے مرد حر، جس کو آپ وہ مرد آزاد بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا، یہ عنوان تھا، وہ فقر تھا۔ اس کے بعد علامہ جو ہے وہ مرد حر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یعنی کہ مرد حر ہی جو ہے وہ بھی صاحب فقر ہی ہے۔ تو علامہ ہمیں فقر کی صفات اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد اس انسان کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں ان صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ کہ جو فقر کی جو صفت ہے اس کا اظہار اس شخص میں، اس مرد حر میں کیسے ہوتا ہے اور وہ کیسا شخص ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ جو ہے اس عنوان میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو اقبال مرد حر کہہ کر پکارتے ہیں۔ صاحب فقر یعنی مرد آزاد، اس کا ایمان، اس کی فکر، اس کا عمل وہ صرف خدا کا محکوم ہے۔ کسی انسان یا حکمران کا وہ جو ہے وہ احکام ماننے کا پابند نہیں ہے، وہ صرف خدا کا حکم مانتا ہے۔ اس کی گردن کسی غیر کے آگے نہیں جھکتی، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ عہد وفا جو ہے وہ باندھ رکھا ہے۔ وہ اپنی توحید میں کامل ہے، جس طرح کہ یہ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر کے پیمان باحول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود راست۔ یعنی کہ جس نے خدا کے ساتھ اپنا پیمان، عہد وفا وہ باندھ لیا، اپنا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ لیا، اس کے آگے جس کی گردن جھک گئی تو پھر اس کی گردن کسی غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں جھک سکتی۔ مرد حر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ مرد حر محکم ز ورد لا تخف، ماں بمیدان سر بجیب او سر بکف۔ مرد حر از لا الہ روشن ضمیر، می نہ گردد بندہ سلطان و میر۔ کہ مرد حر لا تخف، یہ اس ایک آیت سے وہ لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کہ خوف نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ورد سے وہ قوت اور مضبوطی وہ پاتا ہے۔ اس کے دل میں کسی غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جبکہ ہم میدان میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اس نے اپنا سر ہتھیلی پر رکھا ہوتا ہے، وہ جان کی بازی لڑا دیتا ہے۔ وہ خدا کی راہ میں جان کی بازی لگا دیتا ہے کیونکہ اس کا توحید پر کامل ایمان ہے۔ اس کا باطن، اس کا ضمیر وہ لا الہ سے روشن ہے، یعنی کہ توحید سے، توحید پر ایمان سے جو ہے وہ اس کا ضمیر، اس کی روح، اس کا وجود جو ہے وہ روشن ہے۔ اور لا الہ کے نور سے روشن ضمیر کبھی بھی بے غیرت اور بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو بزدل تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی وہ غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کا تابع دار بن جائے یا کسی اور کے آگے جھک جائے، تو وہ جان دے دے گا لیکن اس کے آگے وہ یعنی کہ وہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو قوت ایمان ہے نا، سب سے پہلے آپ کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے۔ تو وہ صرف خدا کا غلام ہے، کسی اور بادشاہ کا یا امیر کا غلام نہیں ہے۔ مرد حر ایک ایسا شخص ہے جو کہ جفا کش ہے اور سخت کوش ہے، یعنی کہ وہ مشکل راستے، مشکلات سے ٹکرانے سے نہیں ڈرتا وہ۔ اور اس کی کیا اس کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ وہ کم کھانے والا ہے، معمولی غذا کھانے والا ہے، یعنی کہ وہ روح کی پرورش کرتا ہے، پیٹ کی نہیں۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے جو صوفیاء بھی جو تھے، وہ ان کی یہ تلقین ہوتی کہ زندگی میں کم کھاؤ اور
کیونکہ کم کھانے سے ہی آپ کی جو ہے وہ جسم کی پرورش کے اوپر وہ اس طرح سے زور نہیں تھے دیتے، یعنی کہ جو آپ کو موٹاپے کی طرف اور سستی کی طرف لے کے جائے، اس غذا کو وہ کم کھانے کی تلقین کرتے تھے، یعنی کہ ان کا جو زور ہوتا تھا وہ اپنی روح کی پرورش پر تھا، روحانی پرورش پر تھا، جسمانی پر نہیں۔ جیسے کہ یہ علامہ جو ہیں وہ حضرت علی کی مثال دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ اگر تمہاری وجود کے اندر وہ شرر، وہ عشق کا شرارہ، وہ شعلہ جو ہے وہ تمہارے اندر ہے، تو پھر یہ تم غربت کا اور یعنی کہ کچھ تمہارے پاس جو مالی اشیاء نہیں ہے تو پھر ان کا کوئی غم و فکر نہ کرو، کیونکہ یہ جان لو کہ اس دنیا کے اندر جو حضرت علی کی جو ساری قوت تھی، حالانکہ وہ ایک جو کی روٹی کھاتے تھے، ان کی کوئی مرغن غذا نہیں تھی، تو جو ان کی ساری جو قوت ہے اس کا دار و مدار وہ ایک جو کی روٹی پر تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کم کھاتے تھے، معمولی غذا کھاتے تھے اور حلال کھاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ جو اتنی زیادہ ان کے اندر ظاہری اور باطنی قوت اللہ تعالیٰ نے کو عطا کی تھی۔ تو وہ اسی کے بارے میں، مرد حر کے بارے میں علامہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں مضبوط قدم ہے۔ مضبوط قدم ہونا کہ یعنی کہ اس نے اگر اس راستے میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو پھر اس نے پیچھے نہیں ہٹانا، جس طرح کہ ہمارے سامنے امام حسین کی مثال ہے اور حضرت علی کی بھی ہمارے سامنے مثال ہے، اور اپنے کردار اور عمل کے ذریعے وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ پھر وہ علامہ کہتے ہیں کہ جان او پائند تر گردد سے موت، بانگ تکبیرش برون از حرف و صوت، کہ اس کے لیے موت حیات دوام ہے، اس کا نعرہ تکبیر الفاظی نہیں ہے بلکہ عملی ہے، شہادت میں اس کے لیے زندگی ہے، وہ بلند ہمت ہے اور کسی مشکل اور رکاوٹ سے نہیں گھبراتا، اس کی درویشی بادشاہوں سے خراج وصول کرتی ہے، بادشاہ بھی اس کی طاقت کے آگے جھک جاتا ہے، جیسے کہ یہ حضرت ابو علی قلندر کی مثال ہے، یہ پینٹنگ بھی ان کی یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ اس کا واقعہ اسی طرح ہی ہے۔ یہ اسرار خودی میں علماء وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک مرید ایک بازار میں جا رہا ہوتا ہے تو اپنی ذرا وہ کچھ روحانی جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتا ہے اس کا ذہن، تو وہ پیچھے سے جو شہر کا حکمران ہے، گورنر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، وہ آگے سے اس کے وہ ملازم کہتے ہیں راستہ دو، اس کو نہیں سنتا، اس کو سر پہ ڈنڈا مارتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ سر پھٹ جاتا ہے، تو اسی حالت میں وہ روتا دھوتا جو ہے وہ اپنا وہ خون آلودہ سر لے کے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کے بیان کرتا ہے کہ دیکھیں کہ شہر کے حکمران نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو وہ جو ابو علی قلندر ہیں وہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے اور قلندری سلسلے تھے، تو قلندروں کا مزاج جو ہے نا تھوڑا گرم ہوتا ہے، وہ غصہ آ جاتا ہے ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اس کو بلاؤ، اس کو کاتب کو، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بادشاہ ہے اس کو خط لکھو اور اسے لکھو کہ اپنے فوری طور پر یہ جو تمہارے اس کو یہ لکھو کہ تمہارے اس گورنر نے جو میرے مرید کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تم اس کو معزول کرو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، ورنہ میں اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہاری بادشاہت لے کر کسی اور کو دے دوں گا۔ تو وہ خط جب جاتا ہے ان کے پاس، اس دلی کا جو بھی بادشاہ تھا اس وقت، وہ بھی ڈر جاتا ہے وہ خط کو دیکھ کے،
اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مطلب کہ وہ معذرت کا اظہار یا ان کو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو حضرت امیر خسرو کو ان کے پاس بھیجتا ہے کہ جا کے میری کو معافی تلافی کرائے، اور اسی طرح جو ہے اس کو حکمران کو معزول کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے اسے۔ تو حضرت جو ہے یہ امیر خسرو جا کے تو وہاں پہ ان کے سامنے جو ہے وہ ستار وہ بجاتے ہیں، تو وہ ستار کی آواز سے ہی ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سو علامہ نے اس کو اس طریقے سے ہوا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ بادشاہ بھی اس کی طاقت کے آگے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی تو آپ کے سامنے ہے نا ایسے آپ کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی ایسا کوئی پیر ہے جس کے آگے جا کے گھٹنے ٹیکتے ہیں، تو چاہے وہ ابو علی قلندر کے جو ہے وہ درجے کا نہ ہو، لیکن ان کے لیے تو کوئی درجہ رکھتا ہے نا کہ یہ اپنی اتنی ساری قوت کے باوجود جا کے اس کے سامنے جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سو یہ کہتے ہیں علامہ کہ اے مسلمان، تیرا جذبہ اسی سے حاصل کیا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہی تو اپنا جذبہ حاصل کر دیا۔ وی ہیو رول ماڈلز ان لائف، کسی نے کوئی چیز اچیو کی ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے۔ تو اسی طرح جو ہے جس طرح وہ علامہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں کہ رمز قرآن از حسین آموختین ز آتش او شعلہ اندوختین، کہ ہمارے اندر جو آزادی کا یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ امام حسین کی شخصیت کی بدولت ہی پیدا ہوتا ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا جذبہ اسی سے حاصل کیا ہوا ہے، یعنی کہ اسی جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے ریئل سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں۔ سو اس سادہ پوش درویش کے آگے بادشاہ بھی جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ تو سنی سنائی باتوں اور کتابوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور اس مرد حر میں ہمارے میں یہ فرق جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے علماء کہہ رہے ہیں، اور وہ حق الیقین کے درجے پر فائز ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ سنی سنائی باتوں پر ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ حق الیقین کے درجے پر جو ہے وہ فائز ہے۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ ماں کلیسا دوست، ماں مسجد فروش، اوز دستے مصطفیٰ پیمانہ نوش، کہ ہم تو کلیسا کے دوست ہیں، یعنی کہ ہم تو ہیں اپنا ایک طریقے سے یعنی کہ اپنے ہی مذہب سے غداری کرتے ہیں، ہم مسجدوں کو بیچنے والے ہیں، ہم مسجد فروش ہیں، یعنی کہ ہم دین کو بیچ دیتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جبکہ مرد حر وہ رسول اللہ وسلم کے دست مبارک سے عشق کی شراب پینے والا، یعنی کہ وہ عشق رسول سے معمور ہے، وہ عشق رسول سے معمور ہے اور براہ راست رسول اللہ وسلم سے ہی وہ فیض پاتا ہے۔ وہ دنیا کی اصل رونق ہے اور ہمارے سے بلند مرتبہ ہے۔ اگلے اشعار میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ دارد اندر سینے تکبیر امم، در جبین اوست تقدیر امم، قبلہ یہ ماں گاہ کلیسا گاہ دیر، او نخواہد رزق خیش از دست غیر، ماں ہمیں عبد فرنگ او عبد ہو، او نہ گنجد در جہان رنگ و بو، کہ وہ اپنے سینے میں قوم کی بلندی کی آرزو رکھتا ہے۔ مرد حر کیا کرتا ہے؟ یہ ابھی اسی کمپیریزن وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے میں اور اس مرد حر میں کیا فرق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سینے میں قوم کی بلندی کی آرزو رکھتا ہے، اور وہی سوئی ہوئی غلام قوموں کی تقدیر سنوارنے والا ہے۔ ہم اپنے رزق یعنی کہ ہم اپنے مال و دولت کی خاطر جو ہے وہ غیروں کے آگے جھکتے ہیں، مگر وہ صرف خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔
ہم فرنگ یا انگریز کے غلام ہیں، اور وہ کس کا غلام ہے؟ وہ اللہ کا غلام ہے. یعنی کہ جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ علامہ کہ ہم جو ہیں ہمیں عبد فرنگ او عبدہ، ہم تو انگریز کے غلام ہیں، وہ خدا کا غلام ہے. ہمیں صرف فکر معاش میں زندگی گزار کر آخر کی موت کا لقمہ بنتے ہیں. ہم صرف فکر معاش میں زندگی گزار کر آخر کار جو ہے وہ موت کا لقمہ بن جاتے ہیں. یعنی کہ بس انہی چیزوں میں ہی جو ہے وہ مطلب مالی فائدوں میں ہی، اشیاء زندگی کی تگ و دو میں ہی ہم ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں. دین وی جسٹ ڈائی اینڈ وی جسٹ آر فنشڈ فرام دس ورلڈ اینڈ گون. تو ان کے لیے جو ہے وہ موت کیا ہے؟ کہ موت اس کے لیے جو ہے وہ زندگی کا پیغام ہے. جسم تو ہے ہی فانی مگر روح تو باقی ہے. سو اہل دل ہماری صحبت سے افسردہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کی صحبت سے اس مٹی میں دل پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ہمارے جیسے، یعنی کہ سب ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں کی صحبت سے جو اہل دل ہیں، جو لوگ دل رکھتے ہیں، وہ ہماری صحبت سے جو ہے افسردہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی صحبت سے جو ہے وہ ہماری مٹی کے اندر وہ دل پیدا ہوتا ہے. وہ ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہمارے میں زندگی کی روح پیدا کرتا ہے. سو ہمارا کام صرف گفتار اور وہ سراپا کردار ہے. تو ہماری زیادہ تر ہم باطونی ہیں، جبکہ وہ عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. ہم بھیک مانگنے والے ہیں اور وہ خدا سے وابستہ اور دنیا سے بے نیاز ہے. مرد حر. ہماری مثال ایک تنکے جیسی ہے جو ہوا کی گردش سے ہی گھومتا ہے رہتا ہے، اور وہ پہاڑوں کو ریزہ کر دینے والا ہے. یعنی کہ بڑی بڑی مشکلات کو اور مسائل کو حل کرنے والا اور ان کو عبور کرنے والا ہے. سو ہمارے اور مرد حر کے درمیان فرق کو بیان کر کے علامہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیں نصیحت اور تلقین کرتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ مہر میں او شو زیما بی گانا شو، خانے ویران باش و صاحب خان شو، شکوے کم کن از سپہر گرد گرد، زنده شو از صحبت اون زنده مرد. صحبت از علم کتابی خوشتر است، صحبت مرد حر آدمگر است. کہ اے مسلمان، ہمیں چھوڑ اور اس مرد حر کی صحبت اختیار کر. اس سے سیکھ کہ دنیا میں کیسے زندہ رہنا ہے اور آخرت کیسے حاصل کرنی ہے. بدلتے ہوئے زمانے کا شکوہ نہ کر، اس کی صحبت سے زندگی کی روح حاصل کر. علم کتابی اچھا ہے، لیکن اس زندہ مرد کی صحبت آدمگر ہے. یعنی کہ کتابی علم ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی صحبت جو ہے وہ آپ کو آدمی بناتی ہے. انسان ہونا، ہی میکس یو انٹو اے ہیومن بینگ. وہ آدمگر ہے. وہ تم کو انسانیت کے بلند مرتبے پر جو ہے وہ پہنچا دے گا. خود اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے. جس کو اس راستے کا پتہ ہو تو وہ بھی دوسروں کو وہ راستہ دکھانے والا ہے. جس طرح یہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ دین مجو اندر کتب ای بی خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر. یعنی کہ جو دین کو اگر تلاش کرنا ہے تو اس کو کتابوں میں، اے بے خبر انسان، کو کتابوں میں مت تلاش کرو، کیونکہ تم کتابیں پڑھ کر تم کو علم اور حکمت تو آ سکتی ہے، لیکن دین کی سمجھ جو ہے، اس کی فہم، اس کا وہ جذبہ، اس کا وہ عشق جو ہے، وہ ایسے ہی کسی صاحب نظر یعنی کہ وہ مرد حر کی صحبت کی بدولت ہی تم کو حاصل ہو سکتا ہے. جس طرح یہ ان کا بھی وہ بڑا مشہور شعر ہے نا، جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاں سر کیوں نیزے چڑھ دے ہو.
18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو، سلطان باہو کا شعر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین علم میں ہوتا، صرف کتابیں پڑھ کر ہی حاصل ہو جاتا، تو پھر جو تھا وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیوں کیا جاتا؟ یعنی کہ ان کے سامنے جو کھڑے ہونے والے تھے وہی تو مسلمان ہی تھے نا۔ تو وہ مسلمان تو تھے، ان کو جو تھا وہ کتابی علم تھا ان کو، لیکن ان کو وہ دین کا وہ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ عشق نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دین کا اگر عشق سیکھنا ہے تو وہ پھر ایسا ہی صاحب نظر ہی آپ کو سکھا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ کہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ ایک گہرا اور بے کنار سمندر ہے، تو تم اس کی صحبت جو ہے اختیار کرو، اس کا سینہ عشق الہی کی بدولت پرجوش ہے، اور وہ دنیا کی رکاوٹوں پر حاوی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ دنیا کی رکاوٹوں کو کس طرح عبور کرنا ہے۔ زمانہ امن وہ محفل کی رونق ہے، وہ باد بہار کی طرح دلوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن باطل سے جنگ کے موقع پر اس کی جان اس کی ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب ہمیں علامہ نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ای سرد گردم گریز از ما چو تیر، دامن او گیر و بھی ای سرد گردم گریز از ما چو تیر، دامن او گیر و بی تابانه گیر، می نروید تخم دل از آب و گل، بی نگاه از خداوندان دل، اندرین عالم نیرزی با خسی، تا نیاویزی بے دامان، تا نیاویزی بے دامان کسی، کہ اے نوجوان میں تیرے پر قربان جاؤں، تو تیر کی مانند ہم سے دوری اختیار کر، اور وقت ضائع کیے بغیر اس مرد حر کا دامن تھام لے۔ میری بات غور سے سن، اس آب و گل میں، یعنی جو اس ہمارا جو جسم ہے، انسان جو ہے، سو اس آب و گل میں دل کا بیج تب تک نہیں اگتا جب تک کسی اہل دل کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اس کی نگاہ کے فیض سے تو بھی اپنے اندر دل کو بیدار کر، کیونکہ اس وقت اس دنیا میں تیری قیمت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے وابستگی اور اس کے فیض نظر سے ہی تمہارے یعنی اس قدر و مقام کے اندر جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ اشعار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی مرد حر کی جو یہ بند نہ کرو، اس کو کیا کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ مجھے تو اس میں وہ کنیکشن ہی نظر آیا ہے کہ جو آخری بند ہے اس کا، خطاب جوید، جو کہ آپ نوجوانوں سے علامہ مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں، ایسے اس مرد حر کے بارے میں کہ مرد حق از آسمان افتد چو برق، ہیزم او شہر و دشت غرب و شرق، یعنی کہ یہ جو مرد حق جو ہے نا، یہ آسمان سے اس طرح جو ہے وہ بجلی کی طرح گرتا ہے، وہ یعنی کہ ہر ایک کو اپنے دائرے میں وہ لے لیتا ہے وہ، یعنی کہ ہم تو بھی دنیا کے اندھیروں میں ہیں، وہ خدا کا کو ورکر ہے، وہ کائنات بنانے کے اندر وہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ شامل ہے، یعنی کہ وہی کلیم ہے اور وہی مسیح ہے اور وہی خلیل ہے اور وہی محمد اور وہی کتاب اور وہی جبرائیل ہے۔ سو
جو وہ کہتے ہیں کہ جو اہل دل کی جو کائنات ہے وہ اس کی زندگی سے ہی روشن ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تم کو اپنی آگ میں جلاتا ہے اور پھر تم کو بتاتا ہے کہ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے. یعنی کہ وہ اپنے جیسا آپ کو بناتا ہے, آپ کو اپنی وہ ویلیوز, وہ لیول آف فیتھ, وہ عشق عطا کرتا ہے, تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ حکمرانی آپ کو سلطانی سکھاتا ہے. یعنی کہ آپ کو نہ صرف اپنے اوپر, آپ کو وہ سکھاتا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر, اپنی جسم کے اوپر کس طرح حاوی ہونا ہے. تو جو اپنے جسم پر حاوی ہو گیا ہے, جس کی وہ روح جو ہے اس کے اوپر حاوی ہوگی, وہ پھر کسی اور سے تو نہیں دب سکتا. تو وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں اس زمانے سے کہ جس میں تم, میں نوجوان, تم مجھے پیدا ہوئے ہو, کیونکہ یہ جو سارا زمانہ ہے یہ تو جسم میں غرق ہے اور یہ روح کے بارے میں بہت تھوڑا جانتا ہے. یعنی کہ یہ مادہ پرستی کے اندر جو ہے زمانہ جو ہے وہ بالکل غرق ہو چکا ہوا ہے. تو جب اس قسم کا ایک قحط جو ہے وہ روح کی کمی واقعہ ہو جائے, ایک قحط پڑ گیا نا, تو یہ جو ایسا مرد حق اندیش, یعنی کہ جو حق کو جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, اس کی معرفت رکھنے والا جو ہے, وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے چھپا لیتا ہے. تو اس کو اگر تم جستجو بھی کرو گے اس کو ڈھونڈنے کی, وہ تم کو نہیں ملے گا. اور وہ اس طرح بھی ہے کہ تمہارے سامنے بھی بیٹھا ہوگا تو تم کو پتہ نہیں لگ سکے گا کہ یہ اس صلاحیت کا, یہ مرتبے کا شخص تمہارے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کو تلاش کرنے کی جو تمہارے اندر وہ اس کا وہ طلب کا جو ذوق ہے, اس کو کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑنا. چاہے تمہارے اس تلاش میں یا اس جستجو میں سینکڑوں مشکلات بھی تمہارے سامنے حائل ہوں, یعنی کہ اس کو ہر صورت میں اس کی تلاش جو ہے وہ جاری رکھو. لیکن اگر اس مرد اب خبیر کہہ رہے ہیں, جو کہ ہر خبر رکھنے والا جو مرد ہے, یہی مرد غر, تو اگر اس کی تمہیں صحبت اگر جو ہے وہ نہ مل سکے کسی وجہ سے, تو پھر جو کچھ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھا ہے اور جو میں تم کو بتا رہا ہوں وہ اس کو تم حاصل کرو. اور علامہ یہاں پہ پھر وہ یہ تلقین کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز, تا خدا بخشت تو راہ سوز و گداز. پھر تم مولانا رومی کو اپنے اس راستے کا رفیق, ساتھی بناؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو وہ سوز و گداز عطا کرے جو کہ مولانا روم کا تھا. آپ جب کسی کو ساتھی بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں. تو جب آپ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کی صحبت کا آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. ایسے کامل شخص کی اگر آپ صحبت اختیار کریں, یا ان کی جس طرح علامہ کہہ رہے ہیں وہ تو اب زمانے میں نہیں ہے, لیکن ان کی جو ساری جو ٹیچنگز ہیں وہ تو موجود ہیں ان کی, تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے یہ حاصل کرو. وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رومی جو ہے وہ جسم کا اور روح کا فرق جانتا ہے. پیچھے انہوں نے وہ بات کی ہے نا کہ یہ جو زمانہ جو ہے وہ جسم پروری میں کھو چکا ہے اور روح کے بارے میں وہ نہیں جانتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا رومی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسم اور روح کا فرق کیا ہے, کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ کوئے دوست, یعنی کہ وہ اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کی جو ہے وہ بنیاد بالکل مضبوط ہے. وہ
وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شرع کی ہے ان معاملات کی، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور ہم نے جو ہے وہ رقص تن از حرف او آموختن، چشم را از رقص جان بر دوختن۔ مولانا کا تھا نا وہ ورلنگ ڈانس جو تھے وہ کرتے تھے، تو علامہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جسم کا جو ہے وہ رقص بھی سیکھا ہے، اور انہی کے کلام سے ہم نے جو ہے یہ مطلب یہ جسم کے بارے میں بھی جانا ہے، اور اس کی بدولت جو ہے وہ جسم کا جو رقص ہے وہ از ناٹ اے مقصد ان اٹ سیلف، اس سے کیا ہے کہ چشم را از رقص جان بردوختن، کہ اس کی بدولت جو اصل جو ہمارا جو نظر ہے، جو فوکس ہے ہمارا، وہ روح کے اوپر ہے، کہ روح کو جو ہے وہ کس طرح وجد میں اس کو وہ لے کر آنا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ رقص تن در گردش آرد خاک را، رقص جان برہم زند افلاک را، کہ جو جسم کا رقص ہے وہ تو پیر زمین پہ آپ جب ناچتے ہیں تو وہ خاک ہی اڑتی ہے اس سے، لیکن جو روح کا رقص اگر آپ حاصل کر لیں تو روح کا رقص جو ہے وہ افلاک کو برہم زند کر دیتا ہے اس کو، یعنی کہ اگر جو آپ کو جو علم اور جو حکم جو آپ کے ہاتھ میں یہ جو دونوں چیزیں علم اور حکم جو ہے وہ روح کے رقص کی بدولت آپ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اس روحانیت کو مضبوط کر کے آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور یعنی کہ یہ دنیا بھی اور وہ والی دنیا بھی آپ کے دسترس میں آ جاتی ہے۔ اس کی بدولت اگر وہ فرد پر یہ چیز اثر کر جائے تو اس کو وہ جذبہ یہ کلیم حاصل ہو جاتا ہے اسے، اور ملت کو اگر یہ دولت حاصل ہو جائے تو پھر وہ ایک عظیم ملک کی وہ وارث بنتی ہے وہ۔ اب یہ جو علماء کہتے ہیں کہ رقص جان جو ہے اس کو سیکھنا ایک اچھا، یعنی کہ ایک بہت اچھا کیا اس کو کہنا چاہیے کہ رقص جان آموختن کاری بود، کہ رقص روح کے رقص کو سیکھنا ایک بہت بہترین ایک کارآمد چیز ہے یہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ غیر حق یعنی کہ جو ما سوی اللہ ہے، جو غیر اللہ ہے، اس کو آپ جلا کر خاک وہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ سیکھنا چاہیے کہ غیر اللہ کو کس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پانا چاہیے اس سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا جو جگر ہے، جو دل ہے، جب تک وہ حرص اور غم کی آگ سے وہ نجات نہیں پائے گا، یہ آپ کی جو روح ہے یہ رقص میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ آپ وہ روحانیت کا یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جو ایمان کی کمزوری جو ہے وہ اور وہ غم سے اور دلگیری سے جو ہے وہ رہ جاتی ہے، یعنی کہ ایمان آپ کا کمزور رہ جاتا ہے اگر آپ کے اندر غم کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اے نوجوان، کہ آدھا جو بڑھاپا ہے تمہارا وہ غم کی وجہ سے ہے، کہ تم اس غم اس ڈپریشن میں سے ہی نہیں نکل پاتے۔ لیکن جب ڈپریس ہوتا ہے بندہ تو آپ کے اندر سے وہ زندگی کی جو اسپرٹ ہے نا، وہ ہم سب اس دور میں سے گزرتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو آپ کے اندر سے وہ زندگی کی جو تڑپ ہے نا وہ سلب کر لیتا ہے، وہ جذبہ ٹو لیو اینڈ ٹو موو فارورڈ ان لائف اینڈ ٹو ایکسیل ان لائف، تو غم کی حالت کے اندر وہ چیز آپ کی تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو لالچ ہے اس دور کے اندر
جو ہے یہ تمہارا جو ہے وہ ناداری اور مفلسی اس کی وجہ سے ہے. تو میں تو اس شخص کا غلام ہوں جو خود پر قاہر ہو. قاہر سے مطلب ہے جو کہ اپنے اوپر غلبہ رکھتا ہے. مطلب کہ ہماری جو حالت ہے وہ یہ ایسی ہے کہ ہم بھکاری ہیں, ہم مانگنے والے ہیں. اس حاضر دور کے اندر ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. سو میں اس کا غلام ہوں یا اس کا میں پیروکار ہوں جو کہ دنیا کا غلام نہیں ہے, اپنے اوپر وہ اپنا خود مالک ہے, وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ غیرت مند ہے وہ. سو اے مرا تسکین جان نا شکیب, کہ آپ نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو میری روح کے اس بے چین روح کے لیے تم میرے لیے تسکین کا باعث ہو, اگر تمہیں کبھی اس روح کے رقص جان کا تمہیں کبھی حصہ حاصل ہو تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سر دین مصطفیٰ گویم ترا, ہم بے قبر اندر دعا گویم تیرا. کہ میں تمہیں جو ہے میں تم کو جو بتایا ہے وہ رسول اللہ وسلم کے دین کی حقیقت, اس کے اسرار اور اس کے بھید میں نے تم کو اس کی جسٹ میں نے تم کو نکال کے بتا دی ہے اس کی. اور اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو پھر میں قبر کے اندر سے بھی تمہارے لیے دعا کرتا رہوں.